السلام علیکم اور سر ایک دفعہ پھر انتظار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انتظار. اور سر آج کچھ اس طرح ہے کہ ویکسین کے بارے میں دو ویڈیوز کے اوپر میں ریئیکشن بنا رہا ہوں اور مہربانی کر کے دیکھیں اور مطلب آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ کیا ہمیں ویکسین لگوانی چاہیے کہ نہیں. ان دو ویڈیوز کے بعد دیکھتے ہیں. یہ اتنے ان نون تھے اس ویکسین کے ساتھ. انگلینڈ میں ابھی انہوں نے ٹرائل شروع کیے، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، اور یہ کہہ کر کے بالکل سیف ہیں اور ہم فرسٹ لیول آف ٹرائل سیکنڈ ٹرائل اور تھرڈ فیز آف ٹرائل مکمل کر چکے ہیں اور ہم لوگوں کو دینے جا رہے ہیں. پہلے ہی ہفتے میں 6 اموات ہو گئے، اور اب برٹش ہیلتھ اتھارٹیز نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو الرجک ریئیکشنز ہیں، الرجیز ہیں، ان نونز ہیں، تو پلیز وہ ویکسین نہ لگوائیں گے. بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کو 6 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر آپ کو کیوں پتہ چلے گی؟ اس لیے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ ان ٹیسٹڈ ویکسینز ہیں. انسانیت نے کبھی آر این اے ویکسین بنائی ہی نہیں، اور ایوریج ٹائم ایک ویکسین کو بنانے کا 30 سال 80 ایئرز، اور یہ تو چند ماہ میں یہ 6 مہینے میں بنائی ہے. یہ واحد ویکسین ہے دنیا کی جس پر انہوں نے اینیمل ٹیسٹنگ نہیں کی، ہیومن ٹیسٹنگ ڈائریکٹ ہیومن ٹیسٹنگ پر آئے ہیں. اور ہیومن جب آپ اینیمل ٹیسٹنگ پہ آتے ہیں نا تو ہزاروں جانور مارتے ہیں ان کو ڈوزز چیک کرنے کے لیے، ریئیکشن چیک کرنے کے لیے. ہزاروں جانور مرتا ہے، چاہے فیرٹس ہوں یا چوہے ہوں یا گینی پگز ہوں یا تو، اور یہاں یہ براہ راست انسانوں کا ہزاروں انسان بلکہ لاکھوں انسان تو ماریں گے یہ. اور اس کے بعد جو نہیں مرے گا اس کے سائیڈ افیکٹس جو سالوں میں آنے اس کے اوپر ہوں گے، اس کا انہیں کچھ نہیں معلوم. پوری دنیا کو یہ ارریورسیبل ڈیمیج ہو جائے گا، کیونکہ کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا کہ ان تابکاری اثرات کو جو جسم میں مرتب ہوں گے آر این اے ویکسین کی وجہ سے جو ڈی این اے تبدیل ہوگا اس کو ریورس کیسے کیا جائے، ان کو کیور کیسے کیا. وہ سائنس ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو وجوہات سے رکا ہوا ہے ابھی تک. ایک ہی رکا تھا اس بات پر کہ اسرائیل چاہ رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، اور دوسرا اب وہ رکے ہوئے ہیں تھوڑا سا مودی کو کہ یار پوری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ ویکسینیٹ کر دیں، یہ کورونا کی ان ٹیسٹڈ ویکسین لگا کے ان کی جنریشنل ڈی این اے تبدیل کر دیں، ان کی نسلیں خراب کر دیں. کسی کو نہیں معلوم اس ویکسین کو لگانے کے بعد انسانیت کے ساتھ ہوگا. یہ انچارٹڈ ٹیریٹری ہے، میڈیکلی unproven science ہے. It's a new science. They have never tried this before. یہ آر این اے ویکسین جو ہے اس سے پہلے انسانیت نے کبھی بنائی ہی نہیں، تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد اثرات کیا ہوں گے. یہ کنفرم ہے کہ جس عورت کو لگی وہ بچہ نہیں پیدا کرے گی، اور پاپولیشن کنٹرول کا اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ عورتیں بچے ہی پیدا کرنا بند کریں. اچھا تو یہ دیکھیں، یہ کیا کہہ رہے تھے کہ نمبر 1 چاہے اسرائیل کہتا ہے کہ پاکستان کو فل ویکسینیٹ کر دیں، دوسرا پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے ویکسینیشن وغیرہ ہے، اور تیسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو عورتیں وغیرہ ہیں وہ بچے وغیرہ پیدا نہیں کر سکیں گی. تو ابھی ادھر یہ کہہ رہے ہیں، اور ایک اور ویڈیوز دیکھتے ہیں صحیح ہے. اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے. ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کی ویکسینز اس وبا سے بچنے کا مؤثر ترین طریقہ ہیں. منظوری سے پہلے ان تمام ویکسینز کو حفاظت اور تاثیر کے ایک اعلیٰ معیار پر پورا اترنا ہوتا ہے اور مختلف آزمائشوں سے بھی گزرنا ہوتا ہے. تاہم اس دوران ان کے بارے میں گمراہ کن اور جھوٹے دعوے بھی پھیلتے رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دعوے بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ جھوٹے کیوں ہیں. پہلا دعویٰ، ان کے اندر چپ یا ٹریکنگ کا آلہ لگا ہے. اس بے بنیاد دعوے کے مطابق بل گیٹس ویکسین کے ذریعے لوگوں میں مائکرو چپ نصب کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا اور وہ اس کی تردید بھی کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود یہ افواہ پاکستان سے لے کر ارجنٹینا تک پھیل چکی ہے. واضح رہے کہ ویکسین میں کوئی مائکرو چپ یا ٹریکنگ کا آلہ نہیں ہے. دوسرا دعویٰ، اس میں گائے یا سور کا گوشت ملا ہے. اس افواہ نے کئی مذہبی برادریوں کو پریشان کر دیا ہے. فائزر، ماڈرنا اور آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسینز میں جانوروں کے کوئی بھی اجزاء شامل نہیں ہیں. یہ سچ ہے کہ سور کے گوشت کی جیلیٹن کچھ ویکسینز کو ذخیرہ کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے، لیکن کورونا ویکسین میں ایسا نہیں ہے. تیسرا دعویٰ، ویکسین میرا ڈی این اے بدل دے گی. سائنس نے اس بات کو رد کیا ہے. ویکسین اصل میں آپ کے جسم کو اینٹی باڈیز بنانے کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ وہ وائرسز سے لڑ سکیں. کچھ ویکسینز جیسے کہ فائزر کووڈ کے جینیاتی کوڈ کا ایک حصہ استعمال کر کے جسم کو وائرس کی پہچان کرواتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں اس سے حفاظت کر سکے، لیکن اس سے انسانی ڈی این اے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آتی. چوتھا دعویٰ،
اس میں ابورٹڈ فیٹس یا ساکت جنین کے خلیے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق کسی بھی ویکسین میں جنین کے خلیے شامل نہیں ہیں۔ کئی ویکسینز کی تیاری میں ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ خلیے استعمال ہوتے ہیں جو لیبارٹری میں تیار کیے گئے ہوں۔ یہ تکنیک پہلی دفعہ 1960 کی دہائی میں ایجاد ہوئی تھی اور اس میں اسقاط جنین کے کلون شدہ خلیے استعمال ہوئے ہیں جنہیں بعد میں ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا نے اپنی ویکسین اسی طرح تیار کی ہے۔ برطانیہ کے ریگولیٹر نے بی بی سی کو بتایا کہ جنین کا کوئی حصہ تیار شدہ ویکسین میں موجود نہیں ہوتا، یہ مکمل طور پر تیاری کے مراحل میں نکال لیا جاتا ہے اور یہ ویکسینز کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ بانجھ پن کا دعویٰ، یہ خواتین کو بانجھ کر دیتی ہے۔ ابھی تک کسی بھی تحقیق نے یہ اشارہ نہیں کیا کہ اس کے فرٹیلیٹی پر کیا اثر پڑتا ہے اور آیا وہ نقصان دہ ہے یا نہیں۔ برطانیہ کے رائل کالج آف آبسٹیٹریشنز اینڈ گائنیکالوجسٹ نے کہا ہے کہ ایسا کوئی حیاتیاتی عمل نہیں ہے جس سے موجودہ ویکسینز خواتین کی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پر کسی قسم کا منفی اثر ڈال سکیں۔ ٹرائلز جب ختم بھی ہو جاتے ہیں اور ویکسینز کو منظوری مل جاتی ہے تب بھی ان کے اثرات پر تحقیق جاری رہتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ویکسین کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلا کر لوگوں کے تجسس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو ویکسینز کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں تو ہمیشہ قابل اعتماد ذرائع جیسے کہ وزارت صحت یا پھر عالمی ادارہ صحت سے رجوع۔ ہاں جی، تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا لگوانی چاہیے ویکسین کہ نہیں؟ ان 2 ویڈیوز کے بعد آئی ایم ٹوٹلی کنفیوزڈ۔ وہاں تو ایم کیٹ وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہیں اور اس میں ویکسین بغیر ہمیں تو انٹری وغیرہ بھی نہیں ملے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیوز کے بارے میں، ان 2 ویڈیوز کے بارے میں، ویکسین لگوانے کے بارے میں؟ اپنی رائے کو اس کمنٹ میں لکھیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو مزید ایسے سیکشنز کے لیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔